سبحان اللہ ونصلي ونسلم على سيدنا سبحان اللہ حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا سبحان اللہ في مقام آخر خلق الإنسان ضعيفا سبحان اللہ صدق الله مولانا العظیم. محبت پر بہار ہو تو سبھی احباب درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا. تھوڑی سی آواز بڑھائیں. حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مقتدر، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا اور فضل بالائے فضل کہ ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یہ ہماری دنیا کا اسلوب ہے کہ کسی بڑے گھر میں خوشی ہو تو فقیر جو مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی محافل کو رسم نہ سمجھا جائے بلکہ یہ چوکھٹ عبد المطلب ہوتی ہے. سبحان اللہ پورے خلوص کے ساتھ بیٹھنا چاہیے چونکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے، میری نظر آپ کے چہروں پر ہے. جن کے ذکر میں ہم موجود ہیں ان کی نظر ہمارے چہروں پر نہیں ہے، ہماری نیتوں پر ہے. جو شخص بھی پورے خلوص کے ساتھ اس بارگاہ میں آ کے دستے سوال دراز کرتا ہے ضرور کرم کیا جاتا ہے. یہ ہمارے عزیز ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں. انہوں نے ذکر میلاد کے لیے یہ قالین بھی بچھائے ہیں، اس سائباں کا بھی اہتمام کیا ہے، چراغاں بھی کیا. اللہ نے بھی میلاد کے لیے یہ اہتمام ہے ذکر میلاد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا اگر آپ توجہ کر لیں تو میں جلدی سے بات عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ یہ انتظام ہے ذکر میلاد کا. اللہ نے میلاد کا انتظام کیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ذکر میلاد کے لیے قالین بھی بچھائے، سائباں بھی لگایا، چراغاں کا اہتمام بھی کیا. اللہ نے میلاد کے لیے زمین کا قالین بچھایا تھا، سبحان اللہ آسمان کا سائباں لگایا تھا سبحان اللہ اور شمس و قمر کی چراغاں کی تھی. سبحان اللہ آپ آزما لیں، کل جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ملے گا.
قالین لپیٹ دی جائے گی، سائباں سمیٹ دیا جائے گا، چراغاں بجھا دی جائے گی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ حضور آج موجود نہیں ہے تو کہے رب سے مولا زمین کے قالین کو لپیٹ دے، آسمان کے سائباں کو ہٹا دے، سورج اور چاند کے چراغاں کو بجھا دے۔ اگر نبی ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ جواب ایک ہی آئے گا، اندھوں کو نظر نہیں آتے، انتظام بتاتا ہے کہ محمد آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، بس آپ کی توجہ ہو گئی ہے، کچھ تمہیدی جملے تھے جو ٹیسٹر کے طور پر میں نے عرض کیے، تو شکر ہے کہ نہ میں فیل ہوا نہ آپ فیل ہوئے۔ اب آپ کی توجہ ہو گئی تو میں جلدی سے آپ کو مسئلہ 11 بجے سے پہلے کچھ باتیں خاص ہیں جو ذہن میں آ رہی ہیں، آپ کے گوش گزار کر کے میں پھر بات کو سمیٹ دوں گا۔ دیکھیں، احتیاط کے ساتھ اس ترجمے پر غور فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تمہاری کیفیت یہ تھی لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے تھے۔ دو آیتیں میں نے مختلف جگہ سے خطبے کے اندر تلاوت کی ہیں، اور یہ دونوں اتنی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں جس سے کوئی بھی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا۔ پھر سے سنیں دوبارہ سے ذرا، جب اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے، میں اپنی ولادت کا سوچوں، آپ اپنی ولادت کا سوچیں۔ ویسے یہ نزول کا لفظ بھی حضور علیہ السلام کے شیان شان نہیں ہے، اس لیے کہ نزول کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا، اور پستی کی وہاں مجال ہی نہیں ہے۔ کاش کہ آپ تھکے نہ ہوتے، پستی کا وہاں کیا کام؟ میں تو کہتا ہوں میری محبت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ولادت بھی کہا جائے، یا نزول کہا جائے، یا ظہور کہا جائے۔ ادب میں ڈوبا ہوا جملہ یہ ہے کہ جب یہ شخصیات مخلوق کو اپنی زیارت کا اذن بخشیں، اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، اور جب یہ اپنے آپ کو دیکھنے کا اذن واپس لے لیں، اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ سمجھ کر بولیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ رسمی داد نہیں، سمجھ کر بولیں گے تو پھر مزہ ہے۔ یہاں سے نہیں، یہاں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے، کسی کو 7 مہینے بعد، کسی کو 8 مہینے بعد، کسی کو 9 مہینے کے بعد، تو فرمایا تمہاری حالت یہ ہوتی ہے لا تعلمون شیئا، تم اس وقت کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ ایک بچہ بے علم پیدا ہوتا ہے، شک ہے تو خاموش رہیں، اگر یقینی بات ہے تو پھر بولیں تاکہ میں دوسری آیت۔ بچہ بے علم پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے انسان کو کمزور بھی پیدا کیا۔ بچہ بے علم بھی ہوتا ہے، بچہ کمزور بھی ہوتا ہے۔ میں اپنی تسلی کے لیے ایک ایک مثال دے دیتا ہوں۔ بے علم تو ایسا کہ اپنے ہی پیشاب میں ہاتھ ڈبو کر بچہ کوشش کرتا ہے منہ کی طرف لے جانے کی، ماں آگے بڑھ کر، باپ آگے بڑھ کر اس بچے کے پیشاب اور گندگی والے ہاتھ کو منہ میں جانے سے روکنے کے لیے پیچھے ہٹاتے ہیں۔ کسی بڑے کا آگے بڑھ کر بچے کے نجاست والے ہاتھ کو منہ سے دور کر کے ہٹا کے بچانا ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن نے واقعی ٹھیک کہا ہے، بچہ بے علم ہے۔ بچہ کمزور بھی ہے، کمزور اتنا کہ سردی لگے تو بتا نہیں سکا، گرمی لگے تو بتا نہیں سکتا، دھوپ پہ پڑا ہے تو پڑا رہتا ہے، چھاؤں پہ پڑا ہے تو
اتنا کمزور کہ ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اڑا سکتا. ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. آج بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، میں اور آپ بھی پیدا ہوئے. میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر میں ایک جملہ کہہ کے پھر واپس اپنے عنوان پہ آتا ہوں. میلاد النبی میں آنے والے ہر بندے کو، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے وہ سننے والا ہو، اسے دو باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک اپنی اوقات اور دوسرا ان کی ذات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. او یار ایڈے پلید کہ جب ہم پیدا ہوئے تو جس بیچاری اماں نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھ کر موت کے منہ میں جا کر ہمیں دنیا میں جنم دیا، اتنے نجس کہ اسی بیچاری ماں کو 40 دن کے لیے مصلی سے دور کر دیا ہے. اچھا بھائی صلہ دیا ہے. جس نے موت کے منہ میں جا کر ہمیں جنم دیا. اوقات اور ذات کا فرق بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. 40 دن کے لیے قرآن سے دور کر دیا، 40 دن کے لیے نماز سے دور کر دیا، 40 دن کے لیے روزے سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا. یہ ہماری اوقات ہے. اور ان کی ذات یہ ہے، ظہر کی نماز کے وقت سیدہ کائنات کی گود میں امام حسن تشریف لائے. یہ عظمت اور فضیلت ہے ان کی. تے دیگر دی نماز ویلے اماں بھی مصلے تے بیٹھی ہے تے کاکا بھی مصلے تے بیٹھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. زور سے بولو، اگر بولنا ہے تو زور سے بولو. رسالت. زور سے. نہ ماں کی نماز قضا ہونے دی، نہ ماں کی تلاوت قضا ہونے دی، نہ ماں کا روزہ قضا ہونے دیا. سبحان اللہ. یہ ان کی فضیلت. سبحان اللہ. جلدی سے آ جائیں، میں اپنی بات کو تاکہ سمیٹنے کی طرف بھی جاؤں، مضمون مکمل کروں. انسان بے علم بھی پیدا ہوا اور انسان کمزور بھی. آج بھی جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، میں اور آپ بھی پیدا ہوئے، ہمارے بڑے پیدا ہوئے، ہماری نسلیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ہی بے علم بھی کمزور بھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ہم اس فقیر کے پڑوس میں بیٹھ کر یہ نہ دیکھ لیں کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو تھے ماں کی گود میں، مگر نہ تو بے علم تھے اور نہ ہی کمزور تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیں اللہ نے بچے کو کمزور اس لیے پیدا کیا کہ کسی سہارے کو تلاش کرے. سہارے کا منکر قرآن کا منکر ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا جو بات میں بڑی بات بھی آرام سے کہہ دوں، آپ بھی آرام سے سن لیں. میرے بیلیوں کچھ خود بھی تھوڑی سی ہمت فرمائے. میں نے بولا کیا عرض کیا، کتنی بڑی بات میں نے آرام سے کر دی، آپ نے اس سے بھی زیادہ آرام سے سن لی. بچے کو اللہ نے بے علم اس لیے پیدا کیا کہ کسی صاحب علم کا سہارا ڈھونڈے. کمزور اس لیے پیدا کیا کسی طاقتور کا سہارا ڈھونڈے. سہارے کا منکر قرآن کا منکر ہے. اگر موڈ اچھا ہو تو ہم دیکھ لیں قرآن سے. کچھ بچے ایسے بھی تھے جو تھے تو ماں کی گود میں، مگر نہ بے علم تھے نہ کمزور. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں علم عرض کرتا ہوں. قرآن مقدس بڑی معروف قرآن کی یہ مقام ہے. ایک بچہ ہے، ابھی میں 2 جملے بولوں گا، آپ فوراً پہنچیں گے. سبحان اللہ. اس بچے کی عمر ہے 3 دن، اور اس بچے کی اماں جان نے اس بچے کی جان کے خطرے کے پیش نظر قاتل ہونے سے بچانے کے لیے اس بچے کو صندوق میں ڈالا ہے اور نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا. پہنچ گئے تو نام لیں جو خاموش کو اس بیٹھے ہوئے. حضرت اللہ آپ کو جزا دے، سرکار موسیٰ علیہ السلام. اچھا تے نیل دیاں لہراں بھی ایڈیاں سیاڑیاں، تو انہوں میری بولی سمجھ آندی پئی ہے نا. ہاں ویسے بھی آپ کون سے کیلیفورنیا سے آئے ہیں. دریائے نیل دیاں لہراں بھی ایڈیاں حکمت والیاں تے سیاڑیاں کہ صندوق نو وہا تے فرعون دے بوئے تے لے گئی. اس نے اپنا انتظام نہیں دکھانا تھا. نظر پڑی ہے جناب آسیہ کی.
آپ نے کنیزوں کو بھیجا وہ جا کے صندوق اٹھا کے لے آؤ. بھاگ کے گئیں, صندوق اٹھا کے لائیں, کھلا تو اندر 3 دن کا شہزادہ ہے. سبحان اللہ. بتا رہا ہوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہوں ماں کی گود میں مگر بے علم نہیں ہوتے, صاحبان علم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا وہ بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ جناب آسیہ کو بڑا پسند آیا. آپ نے بسم اللہ کر کے اٹھا لیا اور محل میں لے آئی. سبحان اللہ. باہر لاکھوں ہزاروں بچے قتل کروا دیے فرعون نے. یہ محل میں آ گئے اور جناب آسیہ نے ارادہ کیا کہ میں اس بچے کو یہیں پالوں گی. سبحان اللہ. تفسیر قرآن, کہانی نہیں ہے. سبحان اچھا پورے علاقے کی دائیاں دودھ پلانے والی جمع کر لی. اب اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, 3 دن کا بچہ بھوکا بھی ہو, پیاسا بھی ہو, صندوق میں ہو, نیل کی لہروں پر بہتا بہتا جناب آسیہ کے پاس آ جائے اور آپ دربار میں دودھ پلانے والی بیبیوں کی قطار لگا دیں اور 3 دن کے بچے کے متعلق اللہ اپنے کلام میں فرما دے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے اس 3 دن کے بچے پر ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. 3 دن تو آپ چھوڑے نا, یہ تو ان کی فضیلت ہے. ہماری اوقات کیا ہے, 3 سال کا بچہ بھی نالی سے ٹافی اٹھا کر کھانے لگے نا, مثال میں دے رہا ہوں, تو آپ دور کھڑے ہو کر اسے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کہیں نہیں بچہ یہ تیرے لیے حرام ہے نہ کھا. تجھے کوئی سیاڑا بندہ کول کھلوتا ہے نا, وہ آپ سے کہے گا آپ کی عقل کام نہیں کرتی. 3 سال کے بچے کو آپ حلال حرام کا فرق بتا رہے. اسے کیا پتا حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے. اسے دور سے کھڑے ہو کر حلال و حرام کا زبانی کلامی نہ بتائیں, آگے ہو کے اس کا ہاتھ پکڑیں. 3 سال کے بچے کو حلال حرام نہ بتائیں, اس کا ہاتھ پکڑیں. یہ ہماری اوقات ہے. 3 سال کے بچے کو نہیں پتا, ادھر 3 دن کا ہے. سبحان اللہ. میں صرف سنا ہی سکتا ہوں, محسوس آپ نے خود کرنا. اللہ فرماتا ہے میں نے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. باری باری جناب آسیہ نے اس خوبصورت بچے کو پہلی دائی کے سپرد کیا. بچے کو بھوک لگی ہے, دایا نے اپنی چھاتی سینہ غذا خوراک بچے کے منہ کے قریب کی. اس بچے نے اپنا چہرہ پھیر لیا. سبحان اللہ. میں آپ کو باوضو ممبر سے حلفاً یہ ذکر کر رہا ہوں, مجالے کے جبریل آتے سرکار موسیٰ دے مقدس منہ تے ہاتھ رکھے ہوئے, یا کہو کہ نہیں شہزادے یہ آپ نے نہیں پینا. جملہ میرا سن لیں, اسی طرح خاموشی سے ہی چلے سن لیں. 3 دن کے موسیٰ نے باری باری جس دائی نے اپنی چھاتی خوراک دودھ غذا سرکار موسیٰ کے قریب کی, آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اس 3 دن کے شہزادے کا ہر دائی کے دودھ سے منہ پھیرنا ہمیں بتاتا ہے کہ بچے نے منہ بلا وجہ نہیں پھیرا, حرام سمجھ کے پھیرا ہے. سبحان اللہ. سینسز میں تھے, حواس میں, حرام سمجھ کر نہیں پیا. کس کا پیا ہے؟ اپنی اماں جان کا. چونکہ اعلان ہو گیا کہ یہ تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا, تو پھر آپ کی اماں جان کو بلوایا گیا کہ آپ آئیں, ہو سکتا ہے آپ کا دودھ پی لیں. تو آپ نے اپنی اماں جان کا دودھ پیا. اس کا معنی یہ ہے ہمارا 3 سال کا بھی ہو تو نہیں جانتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اماں کی گود میں فہم دیتا ہے کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے اور یہ آپ کے لیے حرام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر ان 3 سال والوں کو اپنی اوقات ذہن میں رکھنی چاہیے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا 3 سال بھی ویسے میں زیادہ کہہ بیٹھا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے ان 3 دن کی عظمت والی شخصیت کا مقابلہ وہ کرے گا جسے 31 سال کی عمر میں
مدرسہ بنوریا کا مولوی بتائے کہ شراب حرام ہوتی ہے؟ سوچنے والوں سے میری بات ہے ہی نہیں، میری ہے ہی بولنے والوں سے، جو سیانے سیانے بندے اندر بیٹھے ہوئے بات کو سمجھنے والے۔ بے علم نہیں، صاحبان علم، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صاحبان علم۔ ایک اللہ فرماتا ہے میں نے بچے کو کمزور پیدا کیا ہے، میں اور آپ پیدا ہوئے تو ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو بھی ایسے نہیں اڑا سکتے، اتنے کمزور، اتنے لاچار، دودھ پکڑ کر نہیں پی سکتے۔ مگر یہ جو بچہ ہے نا، جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، جب فرعون کو پتا چلا کہ ایک بچہ میرے اپنے گھر میں آ گیا، اب میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کمزور بھی نہیں ہوتے، اس کو پتا چلا تو وہ گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ محل میں ایک بچہ آیا ہے۔ جناب آسیہ نے کہا بالکل آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا صندوق میں تھا، نیل کی لہروں پر بہتا بہتا آیا ہے، میں نے کھول کر اٹھا لیا، خوبصورت ہے، میں نے تہیا کیا، اس کو محل میں پالوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا میں قتل کروں گا۔ آسیہ ڈٹ گئی، میں تو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، میرے جملے نہیں۔ جناب آسیہ نے کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو۔ جناب آسیہ نے سرکار کلیم کو قتل ہونے سے بچایا۔ اللہ نے فرمایا تو مومنہ ہے۔ آپ یقین جانے حاضری میری وہاں پیچھے ہو گئی ہے، تقریر اس جملے پر میری یہاں ہو گئی ہے۔ قتل ہونے سے جناب آسیہ نے اللہ کے رسول کو قتل ہونے سے ایک دفعہ ایک دفعہ قتل ہونے سے بچایا۔ اللہ نے فرمایا آسیہ تو رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، جو بی بی اللہ کے نبی کو ایک دفعہ قتل ہونے سے بچائے، اللہ اسے فرمایا تو مومنہ ہے۔ جس ابو طالب نے 42 سال بوڑھے ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑ کر میرے نبی کا پہرا دیا ہے، تو نے اسے آگ کے جوتے پہنا دیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زور سے بولو۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، مگر حدیث تک ہم بعد میں آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوہ وکیلا۔ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور خبردار کسی کافر کو وکیل نہ بنانا۔ یہ لفظ میرے ساتھ بولیے، کسی کافر کو وکیل نہ بنانا۔ ایک کاش کہ آپ زور سے بولیں، کسی کافر کو وکیل نہ بنانا۔ ادھر میرے مصطفیٰ کے مقدس ماتھے پہ صحرا ہے، جشن آپ کے چہروں پر نظر بھی آنا چاہیے، اور ہاشمی جوانوں کی تلواروں کے سائے میں میرے مصطفیٰ کی بارات چلی ہے۔ نص قرآنی کو ذہن میں رکھیں گے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر دل کر رہا کہ میں آپ کو سبحان اللہ، بڑا مختصر یہ ڈائلاگ ہے، مکالمہ اما جی خدیجہ کا اور آپ کی سہیلی نفیسہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے سنا ہے وہ تو ذرا بولیں پہلے۔ سبحان اللہ، مختصر سا ڈائلاگ ہے، مختصر سا، دو میں سہیلیاں بیٹھی ہیں، اما جی خدیجہ بھی اور بی بی نفیسہ بھی۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک دن بی بی نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ اب آپ نکاح کر لیں۔ فرمینین کس سے کروں؟ نفیسہ نے کہا آپ طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے کر لیں۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کوئی ہے جو سمجھنے والا بیٹھا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ طاہرہ ہیں تو کسی طاہر سے کر لیں۔ اما جی خدیجہ پاک نے فرمایا تیرا اشارہ محمد ابن عبداللہ کی طرف تو نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے کہا بالکل۔ پہلے جو بھی رشتہ بیچتا تھا نا اما جی خدیجہ کا، تو راتی بیٹھے آپس میں صلاح کر دینا، خدیجہ آپ نے کاکی نو قبول کر لی سی۔ آج جب نفیسہ نے کہا نا کہ نکاح کر لو، طاہرہ ہو تو کسی طاہر سے کرو،
تیرا اشارہ عبداللہ کے چاند محمد کی طرف تو نہیں علیہ السلام؟ نفیسہ نے کہا بالکل۔ اما جی خدیجہ سوچ کر کہنے لگی محمد مجھے قبول کر لیں گے؟ سبحان اللہ نفیسہ نے کہا میں پوچھ کر بتاؤں، مشورہ کر لیتے ہیں، پیغام نکاح لے کر جاتے ہیں۔ جن بدبختوں کو لگتا ہے نبی نے پیسے کے لیے نکاح کیا ہے، عقل کے اندر دیکھو بھی تو صحیح، پیغام نکاح مصطفیٰ نے بھیجا ہے کہ خدیجہ نے بھیجا ہے؟ سبحان اللہ یہ سلمان رشدی جیسے اور آسیہ جیسے بدبخت اور بھی جتنے ہیں، آپ پیغام لے کر گئی حضور کی بارگاہ میں جناب نفیسہ، اور کہنے لگی جی میں اپنی سہیلی کی طرف سے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چاچا جان جناب ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں۔ سبحان اللہ تفنن تبا کے لیے میں کیا کرتا ہوں، نوجوانوں آپ پہ واٹس ایپ نہیں کرنا جی، گھنے کو ابا ہوئے نا جیندہ کو بڑا چاچا تایا اما ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جی میں اس جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کریں۔ ابے نو بھی مہربانی کر دینی چاہیے جی، ورنہ یہ تلوار کی دھار ہے جس کی اثر پھر نسلوں تک چلتا ہے۔ بات پہنچ گئی کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ آپ تشریف لائے تو چہرہ رسالت پر حیا کی سرخی ہے۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں میرے کریم تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ چہرے پاک پر ایک حیا کی لالی ہے، تو سرکار ابو طالب کی نگاہ پڑی تھی، فرمایا میرا پتر آج لال کیوں ہوئے؟ آپ آگے پاس بیٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ چاچا جی وہ اصل میں نا نفیسہ نا جناب خدیجہ کے جن کا میں مال لے کر گیا تھا شام، ان کی طرف سے نا نکاح کا پیغام لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا آدم جنت سے اتر جائیں، مولا جی میں تو آنکھیں۔ نوح سے کہا تھا کشتی بنائے، مولا جی میں تو آنکھیں۔ یونس سے کہا تھا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہو، اسے پنجابی چ بولو نا میرے نال، مولا جی میں جو بول رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ ہے۔ ابراہیم سے کہا تھا رکھو اسماعیل کے گلے پہ چھری، مولا عیسیٰ ٹھوکر مار اور مردہ اٹھا، مولا میرے نبی 4 رکعتوں کی نیت کر کے مصلی پر کھڑے ہیں اور دل میں ہے کہ میرا قبلہ بدل جائے، 2 پوری ہوئی 2 رہتی ہیں، جبریل آ گئے، حضور توڑا دل پہ کرتا ہے قبلہ پھیر دیں وہاں؟ جی دل کر رہا ہے۔ فرمایا آپ چہرہ پھیریں، کعبہ نہ پھیروں اپنا خدا نہ کہنا۔ حبیب جی میں تو آنکھیں۔ 1,23,999 ہم اسا مندے پورے 1.25 لاکھ نو ہے، لیکن لگتے ہمارے صرف 2 ہیں، ان میں سے مانتے ہم سب کو ہیں، مگر تعلق ہمارا 2 کے ساتھ ہے۔ ابراہیم کی ہم ملت ہیں اور مصطفیٰ کی ہم امت ہیں، ایمان ہمارا سب پہ ہے، مگر سکے 2.5 ہیں، ملت ابراہیم اور امت محمدیہ۔ ہر نبی 1,23,999 ہر پیغمبر نے کہا مولا جی میں تو آنکھیں، جی میں تو آنکھیں، جی میں تو آنکھیں، جی میں تو آنکھیں، تو پیشی دی نماز ویلے زور ویلے اللہ نے فرمایا حبیب جی میں پھیر دیتے ہیں۔ ادھر سرکار ابو طالب نے پوچھا چہرے پہ لالی، چاچا جی رشتے کا پیغام نکاح کا لے کے آئیے نفیسہ خدیجہ کے لیے۔ اچھا تو پھر بیٹے آپ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے نگاہیں جھکا کر کہا چاچا جی میں تو آنکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس ابو طالب نے اپنے بوڑھے ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑ کر 42 سال میرے مصطفیٰ کا دین کا پہرا دیا ہے، آپ مہربانی صرف یہ کریں کہ آپ اپنے ابا جی کی فکر کریں، علی کے بابا کی فکر چھوڑ دیں، سبحان اللہ، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ بے شک ادھر آپ نہ منہ کریں، ایسے ہی جوتے کھا کے کوئی فائدہ ہے؟ ایڈی وڈی ڈکیٹی نہ مارو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر اللہ کا ولی، کوئی شک نہیں اس بات میں، ایک لمحے کی نظر کر کے انسان کی تقدیر کو بدل دیتے،
رکھو سر پہ قرآن اور مجھے بتاؤ سارے باوضو تشریف فرما ہوں گے، اگر اللہ کا ولی ایک لمحے کی نظر کر کے انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، مصطفیٰ کی 42 سالہ صحبت ابو طالب کو نہیں بدل سکی۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، جو بات میں نے شروع کی ہے 11 بجنے والے ہیں، 3 منٹ رہ گئے، میں آ رہا ہوں اختتام کی طرف۔ پہلی دلیل ہم نے قرآن مقدس سے یہ دیکھی کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صاحبان علم ہو، چاہے ان کی عمر کتنی ہو، صرف 3 دن، اور ہو کہاں، اماں کی گودی میں۔ اچھا، اب میں اور آپ پیدا ہوئے نا تو کمزور بھی تھے، جب فرعون کو پتا چلا تو وہ آ گیا، جب آیا اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بچہ ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ مہربانی کرو کو بیٹھ جاؤ، آخری گل نتیجہ سنتے جاؤ نا، آپ لنگر کے لیے ساری اٹھ گئے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں ذرا۔ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نیل کی لہروں پر صندوق میں بہتا بہتا آیا ہے۔ اچھا، اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں ہونے دوں گی۔ اب دیکھنا میری طرف جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ جناب آسیہ نے نا فرعون کے دل کو نرم کرنے کے لیے مخاطب ہو کر کہا، ایسے کر کے حضرت موسیٰ 3 دن کے جناب کلیم کو سیدہ آسیہ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور فرعون سامنے کھڑا ہے اور کہنے لگا میں قتل کروں گا۔ جناب آسیہ نے فرمایا انہوں ہتھاں تے چاہ تے ویکھ تے صحیح نہ کیتا سونا۔ اب چونکہ اہلیہ ہے تو اس نے ایسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھوں میں لیا۔ اب تفسیر قرآن، ایسے اس نے ہاتھوں میں لیا نا اور نگاہ کلیم پڑی ہے فرعون کے چہرے پر۔ مہربانی کرو، نبی 3 دن کا بھی ہو تو نبی ہوتا ہے۔ آپ کی جب نظر پڑی نا ایسے تو قرآن کہتا ہے ہمارا 3 دن کا مکھی نہیں اڑا سکتا۔ اس شہزادے نے کیا کیا، اپنا چھوٹا سا ہاتھ بڑھا کرنا، ادھر دیکھیے پکڑا ہوا سے فرعون نے اٹھایا ہوا، سرکار کلیم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور مارا ہے فرعون کے چہرے پہ تھپڑ۔ جسے پڑھا ہے آپ اس سے پوچھے نا، تھپڑ پڑا نا اس کے چہرے پر۔ تو عامر صاحب اس این کرتے کاکا جناب آسیہ دے سپورٹ کیتا تے آندا اے مینوں بال نہیں لگدا۔ آپ نے فرمایا کیا بکواس ہے، بچہ ہی ہے، 3 دن تو عمر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی تو بیوی ہے نا۔ آپ چاہے ڈی پی او بھی بن جائیں نا، ڈی سی او بھی بن جائیں، کمشنر بن جائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں، صدر بن جائیں، کچھ بھی، وزیر اعظم بن جائیں، پورے ملک میں، پورے خاندان میں، پوری کائنات میں واحد شخصیت بیوی ہے جیڑی تانوں آکھ سکتی ہے جاننیاں میں تینوں جو کوئی تو ہے۔ کیوں الطاف؟ یہ جتنے صدر بنے پھرتے ہیں، یہ وزیر اعظم بنے پھرتے ہیں، یہ صرف ہمارے لیے ہی ہے۔ آسیہ نے کہا یہ بچہ یہ ہے 3 دن کا۔ میں بالکل قریب آ گیا ہوں مضمون کے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے نا، فرعون نے کہا یہ تھپڑ بچوں والا نہیں ہے۔ جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا، میں پھر مجھے آپ کو جانے دینا۔ اس نے کہا یہ مجھے بچہ نہیں لگتا۔ جناب آسیہ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگا عظمت رسول دیکھا، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، عزت وہ ہے جسے دشمن بھی مانے۔ اس نے کہا یہ مجھے بچہ نہیں لگتا۔ جناب آسیہ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ اس بچے نے جو مجھے ابھی ابھی تھپڑ مارا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے بچہ سمجھ کے نہیں اس نے مار دیا ایسے ہی، اس نے مجھے پورے ارادے سے تھپڑ مارا ہے۔ ارادے کا معنی یہ ہے اس رخسار کو تھپڑ کے قابل سمجھ کر اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ نظروں کو جانتا تھا۔ پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا وہ شخص
جو ارادے سے تھپڑ مارنے والے کو اگرچہ عمر 3 دن کیوں نہ ہو کمزور سمجھتا ہے۔ ارادہ خود ایک طاقت کا نام ہے۔ عمل بعد میں ہوتا ہے، ارادہ پہلے ہوتا ہے۔ عمل ارادے کا ہی شاخسانہ اور نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اماں کی گود میں صاحب علم بھی ہوتے ہیں اور صاحب طاقت بھی ہوتے ہیں۔ بس فرق ہم نے مہربانی کر کے یہ کرنا ہے کہ ہمیں بات پھر وہی ہے، اپنی اوقات سامنے رہے اور ان کی ذات سامنے رہے۔ میں نے جان بوجھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیا، سرکار موسیٰ کا حوالہ دیا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ جب کلیم ایسے ہیں تو حبیب کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، جب موسیٰ ایسے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کیسے ہوں گے سبحان اللہ۔ وسلم۔ کثرت کے ساتھ سرکار کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و